تمام جسمانی کمزوری دور۔ پیٹھے کا حلوہ ناشتے کے طور پر استعمال کرنے سے جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور تمام جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹماٹر ضرور کھائیں کیونکہ دانتوں کو مضبوط بنانے اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹماٹر کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ دماغی جسمانی کمزوری کا علاج۔ اجوا کھجور کی گٹھلی پیس کر گودے میں مکس کر کے یعنی 5-6 اجوا کھجوروں کی لڈو کے سائز کے ساتھ بنائیں، جو 7 دن تک صبح ناشتے کی جگہ استعمال کریں۔ دل کو سکون، بلڈ پریشر بہتر، اعصابی اور جسمانی کمزوری ٹھیک اور چکر آنے ختم ہو جائیں گے۔ خارش کا علاج۔ گندک کے ہمراہ سرسوں کے بیج ہم وزن پیس کر سرسوں کے تیل میں جلا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے جلدی خارش سے نجات ملتی ہے۔ گردہ کے مریض اور سرسوں کا ساگ۔ گردے کے مریض سرسوں کا ساگ کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ امراض گردہ کو بڑھا دیتا ہے۔ شلجم قبض کشا ہوتا ہے، معدے سے ریا کو خارج کرتا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری دور کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ کچنار اور بواسیر۔ کچنار کی خشک کلیوں کا سفوف ہم وزن مصری میں ملا کر 1 ماشا روزانہ مکھن کے ساتھ چاٹنے سے خونی بواسیر 1 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گاجریں وہم کو دور کرتی ہیں، دماغی پریشانی کو ختم کرتی ہیں اور روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ معدے کے امراض کے لیے اناردانہ، پودینہ، ادرک اور لہسن کو ہم وزن رگڑ کر بطور چٹنی استعمال کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں کی مالش۔ روزانہ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں کی کسی بھی تیل سے 2 سے 4 منٹ تک مالش کی جائے اور سو جائیں۔ اس سے سکن فریش، گوری اور چمکدار نظر آئے گی۔ بدہضمی فوراً دور۔ بدہضمی دور کرنے کے لیے 1 ماشا نمک گرم پانی کے ساتھ پینا چاہیے۔ بدہضمی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کا علاج۔ چھوٹی الائچی چبانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور منہ کا گند دور ہو کر منہ سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کھانسی اور بڑی الائچی۔ کھانسی میں بڑی الائچی کا سفوف تیار کر کے 1 ماشا صبح شام ہمراہ پانی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 2 منہ والے بال ثابت اسپغول سے ختم۔ جن کے بال 2 منہ والے ہو جائیں وہ ثابت اسپغول نہانے سے پہلے 1 چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ جب یہ پھول جائیں تو بالوں کو دھونے کے بعد اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح مل کر بالوں کے سروں پر اچھی طرح ملیے۔ جب تمام بالوں پر یہ اسپغول اچھی طرح مل لیں تو پھر پانی سے دھو لیں۔ جب بال کچھ گیلے ہوں تو ان میں کنگھی پھیر لیں کیونکہ اگر یہ خشک ہو جائے تو اسپغول کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 یا 3 بار کے استعمال سے 2 منہ والے بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی انڈے کے چند فوائد۔ خون پیدا کرتا ہے، دل و دماغ اور باہ کو طاقت دیتا ہے۔ کمزور مریضوں کی بہترین غذا ہے۔ ریشہ کی شکایت دور ہوتی ہے، بچوں اور حاملہ کی صحت کے لیے لاجواب ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کا غلیظ مواد۔ پودینہ کو انجیر کے ہمراہ جوشاندہ کی صورت میں استعمال کرنے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے غلیظ مواد آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ سینہ صاف۔ پیاز کو گائے یا بکرے کی چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں کا لیس دار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ شدید ہچکی کا علاج۔ شدید ہچکی کی صورت میں مریض کو چھیلا ہوا پیاز لے کر اس پر نمک چھڑک کر دیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ چند روز کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے ہی ہچکی بند ہو جائے گی۔ پالک کی کرواہٹ دور کرنا۔ پالک بھونتے وقت تھوڑا سا دودھ ڈال کر بھونے گی تو ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور کرواہٹ بھی نہیں رہے گی۔ لہسن کے چھلکے اتارنا۔ لہسن رات بھر پانی میں بھگوئیں، صبح لوہے کی چھلنی میں ڈال کر ہاتھ سے ملیں، چھلکے جلدی اتر جائیں گے۔ کلیجی کی بو دور کرنا۔ کلیجی کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کے ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالیں، آدھا کپ دودھ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اس کو چھلنی میں رکھ دیں، کچھ دیر بعد پکائیں، پک کر کلیجی بہت لذیذ بنے گی اور اس کی جو مخصوص بو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ فریج میں چیزوں کو دیر تک تازہ رکھنا۔ ایک کھلے منہ کی شیشی میں 1/4 کپ میٹھا سوڈا ڈال کر ڈھکن پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں، پھر اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اس سے پھل، سبزیاں اور کھانے پینے کی اشیاء دیر تک تر و تازہ رہیں گی اور فریج سے بو بھی نہیں آئے گی۔ چمک پیدا کرنا۔ آئینے پر اگر داغ دھبے لگ گئے ہوں تو تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیے اور گیلے کاغذ سے صاف کیجیے۔ موزے صاف کرنا۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ ملائیے اور جھاگ بنا کر بچوں کے گندے موزے بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد مل کر دھوئیں، موزے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اگر ساتھ ہی تھوڑا سا سوڈا ڈال دیا جائے، واشنگ سوڈا، تو مزید اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ فریز گوشت۔ گوشت فریزر میں جم جاتا ہے، اس کو جلدی نرم کرنے
کرنے کے لیے پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ ڈال دیں، گوشت جلدی الگ ہو جائے گا۔ تیل کی سطح پر آنے والا جھاگ ختم کرنا، پکوڑے یا کوئی بھی چیز تلتے وقت تیل کی سطح پر جھاگ آ جاتا ہے، ایک آٹے کا گولا بنا کر تیل میں ڈال دیں اور آنچ تیز کر دیں، قدرے سرخ ہونے پر گولا نکال دیں اور پکوڑے تلنے شروع کر دیں۔ بسکٹ کو تازہ رکھنا، بسکٹ کو ہوا بند ڈش میں چکنائی جذب کرنے والے کاغذ کا نیا ٹکڑا ڈال کر رکھیں، ایسا کرنے سے ڈش میں موجود بسکٹ کافی عرصے تک تازہ اور خستہ رہتے ہیں۔ پیاز جلدی چھیلنا، پیاز کو جلدی چھیلنا ہو تو ان پر تھوڑا سا کوکنگ آئل مل دیں، آسانی سے چھیلے جائیں گے۔ قالین سے چائے کے دھبے دور کرنا، قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ پر پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر برش سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا نہیں پڑے گا۔ ڈبل روٹی کے سلائس، تال ڈبل روٹی بعض اوقات چھری سے کاٹنا مشکل ہوتی ہے، چھری کو کھولتے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کاٹیے، آسانی سے کٹ جائے گی۔ پلاسٹک کے برتنوں کو صاف کرنا، پلاسٹک کے برتنوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے پانی ابالیں اور واشنگ پاؤڈر اور ساتھ ہی تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال دیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں گندے برتن ڈال کر اوپر سے ڈھک دیں، کچھ دیر کے بعد نکالیں اور واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں، نشان آسانی سے صاف ہو جائیں گے اور برتن چمک اٹھیں گے۔